علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں ایچ اقبال کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے خوبصورت موت، اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے، چوتھا اور لاسٹ پارٹ۔ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اسلحہ فروش وقت پر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا۔ شیما نے رقم دے کر اس سے سوٹ کیس لے لیا اور واپس فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے سوٹ کیس کھول کر سب چیزیں دیکھی۔ اسے یہ خیال ذرا بھی نہیں تھا کہ کوئی چیز کم ہوگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس قسم کے کام کرنے والے زیادہ قیمت تو لیتے ہیں لیکن گاہک کو دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر وہ نائٹی پہن کر لیٹی ہی تھی کہ ابصار کا فون آ گیا۔ میں حیران ہوں، اس وقت تمہارا فون؟ وہ 2 باتیں بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ صبح نہیں آ سکوں گا، ابھی بھائی صاحب کا فون آیا ہے، بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ سیڈ۔ میں ڈیڈی کو بتا کر ان سے ملنے کے لیے جانے والا تھا لیکن ڈیڈی بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہم بس 5 منٹ میں روانہ ہو جائیں گے۔ فون اسی لیے کیا کہ تم میرا انتظار نہ کرنا۔ تمہارے ڈیڈی کو تو تمہارے بھائی پسند نہیں تھے لیکن بھابھی کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ اچھی خاتون تھی۔ ڈیڈی ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے انتقال پر میں تم سے اظہار افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ ان کا 4 سال کا ایک بچہ بھی تو تھا، اسے ڈیڈی شاید اپنے ساتھ لے آئیں۔ دراصل وہ بچہ بھابھی کے پہلے شوہر سے تھا جس کا انتقال ہونے کے بعد ہی بھائی صاحب نے ان سے شادی کی تھی۔ بچے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں پھر تو یہی مناسب ہے کہ بچے کو وہاں نہ چھوڑا جائے۔ اچھا فون بند کر رہا ہوں۔ ابصار نے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل رکھ کر وہ فوراً نہیں لیٹی۔ اس نے ساجن مراد کو فون کیا۔ ماں کی طبیعت اب بظاہر ٹھیک ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد پھر فون کر کے تمہیں کل کے پروگرام سے آگاہ کروں گی، ورنہ پھر پرسوں ہی ممکن ہوگا۔ میں تو کل ہی کے لیے بےتاب ہوں۔ مجھے اندازہ ہے اس کا۔ اگر کل کا پروگرام بن سکا تو دوپہر کے بعد بن سکے گا۔ میں ہر وقت انتظار کروں گا۔ شیما نے ہنس کر رابطہ منقطع کر دیا۔ پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں اسے اس لیے سوچنا پڑا کہ ابصار کی بھابھی کے انتقال کی خبر سن کر اس کا دماغ کچھ اور خطوط پر چل نکلا تھا۔ اس نے نائٹی اتار کر اپنا مکمل لباس پہنا اور سوچنے لگی کہ اسے کس وقت روانہ ہونا چاہیے۔ ابصار کے بھائی اظہار کی بیوی کی تدفین دوپہر کو ہوئی۔ جنازے کی تدفین کے بعد ابصار اور اس کے والد نے وہاں رکنا ضروری نہیں سمجھا۔ بیٹے سے انہیں دلچسپی برائے نام رہ گئی تھی۔ وہاں سے روانگی کے وقت ان کا موڈ اور خراب تھا کیونکہ اظہار کے ڈگمگاتے قدم ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے اس وقت شراب پی رکھی تھی۔ ابصار اپنے والد اور ایک 4 سالہ بچے کو ساتھ لے کر کار میں وہاں سے روانہ ہوا۔ اظہار انہیں کار تک چھوڑنے آیا تھا، پھر اپنے گھر میں واپس چلا گیا۔ پڑوس کے جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ بھی اظہار کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ سارے مناظر شیما ایک جگہ خود کو پوشیدہ رکھ کر دیکھتی رہی تھی۔ کار کو گئے 15 منٹ گزرنے کے بعد وہاں قریب سناٹا تھا کہ شیما پوشیدہ جگہ سے نکل کر اظہار کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ وہ اس وقت حجاب میں تھی۔ اس نے دروازے پر خاصی زور سے دستک دی تاکہ اظہار نشے کے باوجود سن لے۔ دوسری دستک دینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ کون آ مرا اب؟ اظہار کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ شیما چپ رہی۔ قدرے وقفے سے اس نے اندر سے قدموں کی آہٹ سنی جو دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ شیما نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کچھ بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے شیما کو دیکھا تو ہوگا لیکن اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، اپنے کھیل میں مست تھے۔ اظہار نے دروازہ کھولا اور ایک حجاب پوش عورت کو دیکھ کر کسی قدر حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ شیما اس سے کچھ کہے بغیر تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ اس نے خود ہی بند کر دیا اور اظہار کا ہاتھ پکڑ کر ایک اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی جو کسی کمرے ہی کا ہو سکتا تھا۔ اظہار ڈگمگاتے قدموں سے اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، تم کون ہو بھائی مہربان؟ شیما کوئی بات کیے بغیر اسے دوسرے کمرے میں لے آئی اور چہرے کو حجاب سے بے نیاز کر دیا۔ تم؟ اظہار حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے تم جان لو کہ تمہارا قاتل کون ہے۔ اظہار بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ تم قتل کرو گی مجھے؟ وہ کھڑے کھڑے ڈگمگاتا رہا۔
شیما کا دایاں ہاتھ حجاب کے زیریں حصے سے باہر آیا، ہاتھ پر کالا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ شیما نے اظہار کے سینے پر دل کے مقام پر وار کیا۔ تیز چھری کالے کپڑے کو چیرتی ہوئی اظہار کے دل میں پیوست ہو گئی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ اظہار کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا۔ شیما نے گوگل پر ہیومن سٹرکچر کو دیکھ کر دل کے مقام کا بہت صحیح اندازہ لگایا تھا۔ ایسا ہی وہ کامران کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ ایک پل کی تڑپ کے بعد اظہار بالکل ساکت ہو گیا۔ شیما نے جھٹکے سے کالا کپڑا اس کے جسم پر پھینکا، اسی کپڑے سے خون آلود چھری صاف کی، پھر اپنے لباس سے ایک اور کپڑا نکال کر چھری اور اپنے ہاتھوں کے دستانے اس میں رکھ کر لپیٹے۔ گھر سے نکلنے میں اس نے ذرا بھی دیر نہیں کی تھی۔ بیرونی دروازہ اس نے عجلت میں کھلا ہی چھوڑ دیا اور تیزی سے چلتی ہوئی کچھ فاصلے پر اس گلی میں پہنچی جہاں اس نے کار کھڑی کی تھی۔ کار شاہینہ کی تھی۔ شیما نے سوچا تھا کہ وہ صبح شاہینہ کو کار واپس کر کے اس کے گھر سے اپنی کار لے لے گی، لیکن جو کچھ اس نے اچانک کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے شاہینہ کی کار واپس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اب شیما تیزی سے واپسی کا راستہ طے کرنے لگی۔ اس بات کا خیال رکھا کہ اس راستے سے نہ جائے جس راستے سے ابصار اور اس کے والد گئے تھے۔ اس کے سفر کا اختتام شاہینہ کے گھر پر ہوا۔ اس نے کار روکی ہی تھی کہ ساجن مراد کا فون آ گیا۔ مجھے تمہاری بیتابی کا اندازہ تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری ماں کی؟ میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والی تھی۔ ماں کی طبیعت ٹھیک ہے، میں ایک کام سے شہر آ گئی تھی، اب گھر پہنچنے ہی والی ہوں، تو میں 15 منٹ میں گھر پہنچتا ہوں تمہارے۔ شیما نے شاہینہ کو گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ساجن مراد سے کہا، میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچوں گی، تم بھی اسی وقت آ جانا، اللہ حافظ۔ شیما کو باتیں کرتے دیکھ کر شاہینہ کچھ فاصلے پر رک گئی۔ شیما نے رابطہ ختم کر کے شاہینہ کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ اس نے شیما کو اس کی کار کی چابی دی۔ آپ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی ہیں، رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ شیما نے اس سے کار کی چابی لے لی۔ وہ وہاں کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ اپنی کار لینے صبح ہی آئیں گی، کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ شیما نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چائے کافی کچھ تو پی لیتی۔ شیما نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا اور اپنی کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ شاہینہ پیچھے ہٹ گئی۔ شیما کار حرکت میں لے آئی۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل پر ابصار کو فون کیا، کیا تم 2 گھنٹے میں فارم ہاؤس آ سکتے ہو؟ میں ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا ہوں، تم سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ گھر کیوں نہیں پہنچے ابھی تک؟ بھائی صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ارے! شیما نے چونکنے کی اداکاری کی۔ ہم ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہاں کے ایک پڑوسی کا فون آ گیا، اس سے میری کچھ واقفیت ہے، فون نمبر تھا اس کے پاس میرا، اس لیے ہمیں فوراً لوٹنا پڑا۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے نا؟ ہاں۔ قتل کا علم کیسے ہوا؟ وہاں بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے کسی کی گیند بھائی صاحب کے گھر میں چلی گئی، وہ لینے کے لیے ان کے گھر میں گھس گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، ان بچوں نے اندر کے کمرے سے خون بہتا ہوا باہر آتے دیکھا، خون کی مقدار زیادہ تھی، انہوں نے شور مچا دیا تو پڑوس کے بڑے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، جس نے مجھے اطلاع دی تھی قتل کی، اس نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ تو پولیس بھی ہوگی اب وہاں؟ وہ ذرا دیر سے آئی، ہم پہلے پہنچ گئے تھے۔ پولیس میرا اور ڈیڈی کا بیان لے چکی ہے۔ بہت افسوس ہوا ان کے قتل کے بارے میں سن کر، آج ہی ان کی بیوی کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی ان کے لیے، حالانکہ شادی بڑے چاؤ سے کی تھی۔ میں اور ڈیڈی یہاں سے کچھ دیر میں اپنے گھر روانہ ہوں گے، ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور ہاں، یہاں انسپکٹر جمشید بھی آ گیا تھا، وہ وہاں کیسے پہنچا یہ مجھے نہیں معلوم، لاش کا معائنہ اس نے بھی کیا تھا۔ تم اگر واپس لوٹ ہی رہے ہو تو 2 گھنٹے بعد فارم ہاؤس آ جانا، مجھے اس بارے میں تفصیل بتاؤ، خود میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے لہجے سے زیادہ افسردگی ظاہر نہیں ہو رہی۔ ان کے کرتوت مجھے بھی پسند نہیں تھے، پھر ان سے اتنی دوری بھی ہو گئی تھی۔ افسوس تو ہوا ہے مجھے، البتہ ڈیڈی زیادہ غمگین ہے۔ ظاہر ہے، شیما نے کہا، وہ ان سے ناراض سہی لیکن وہ بیٹا تو انہی کا تھا۔ میں 2 گھنٹے بعد تمہارے فارم ہاؤس پہنچوں گا، اور سلسلہ گفتگو ختم کر دیا۔ شیما نے موبائل رکھا اور کار کی رفتار بڑھا دی، اسے ساجن مراد سے پہلے اپنے گھر پہنچنا تھا۔
رات بھر نہ سونے اور مسلسل حرکت میں رہنے کے باعث شیما بہت تھک گئی تھی۔ جب اپنے گھر پہنچی 3 منٹ بعد ہی ساجن مراد آ گیا۔ اس کی کار کی آواز سنتی شیما باہر نکلی۔ تمہاری کار میں چلنا ہے؟ اس نے اپنی کار سے اترتے ہوئے پوچھا۔ جیسا تم چاہو، میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا نا کہ کار میں تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ باتیں بھی ماں کے سامنے ہو جائیں۔ ایسا ہے تو پھر میں اپنی کار میں چلتا ہوں، میری کار کے پیچھے چلے آؤ۔ شیما اپنی کار کی طرف بڑھی۔ دونوں کاریں آگے پیچھے روانہ ہوئیں۔ فارم ہاؤس پہنچ کر شیما ساجن مراد کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شیما کی دانست میں یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ اس کی ماں اس وقت غسل کر رہی تھی۔ ملازمہ ہی نے اس کی اطلاع دی تھی۔ شیما نے ساجن مراد سے کہا، والدہ کے غسل کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے گی تو میرے ساتھ کافی پیو، میں ملازمہ سے کافی کے لیے کہہ کر آتی ہوں۔ یہیں سے آواز دے لو، چیخنا پڑے گا، کچن ذرا دور ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ شیما تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجن مراد بے چینی سے پہلو بدلتا بیٹھا رہا۔ شیما جلد ہی واپس آ گئی۔ اس نے ساجن مراد کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، پریشان کیوں ہو؟ بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے وقت پر اسٹوڈیو جانا ہے نا، اور تمہاری ماں غسل کر رہی ہیں، اس میں اور دیر لگے گی۔ 15-20 منٹ میں تیار ہو کر آ جائیں گی وہ۔ ساجن مراد کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ نہ جانے کون ہے۔ ہیلو، جی ہاں، میں ساجن مراد ہی بول رہا ہوں۔ لیکن پولیس کو مجھ سے رابطے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پولیس کا نام سنتے ہی شیما کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جی میں ابھی تو کہیں مصروف ہوں، 8 بجے اسٹوڈیو میں ملوں گا۔ دوسری طرف سے اسٹوڈیو کا نام پوچھا گیا ہوگا، اس لیے ساجن مراد نے اسٹوڈیو کا نام بتا دیا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، ابھی میں فوراً تو آپ سے نہیں مل سکتا۔ ساجن مراد نے منہ بنا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر شیما سے بولا، یہ پولیس والے نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، میں کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوں کہ ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ تھا کون؟ وہی انسپکٹر جمشید جو کامران کے قتل کی تفتیش کر رہا ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے فون کیا تھا؟ معلوم نہیں، میں کیوں پوچھتا؟ شیما کا خیال تھا کہ جمشید نے اظہار کے گھر سے یا وہاں سے نکلنے کے بعد فون کیا ہوگا، لیکن ساجن مراد کو کیوں؟ شیما کا دماغ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاید کافی لے آئی ملازمہ کافی کی پیالیاں ایک ٹرے میں لیے اندر آ گئی۔ کوٹ اتار کر اطمینان سے بیٹھو، باتوں میں 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ 1 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آسانی سے وقت پر اسٹوڈیو پہنچ جاؤں گا، ساجن مراد نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے اس دوران ٹرے ایک تپائی پر رکھ دی۔ شاید وہ پیالیاں بھی اٹھا کر ان دونوں کو دیتی، لیکن شیما نے اس سے کہا، بس اب تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی۔ اپنے ہاتھ سے 2 پیالی۔ ساجن مراد نے مسکرا کر کہا، کافی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ تمہاری قمیض پر دھبا کیسا ہے؟ شیما نے پوچھا۔ کہاں؟ ساجن مراد نے اپنی قمیض کا جائزہ لیا۔ منہ ادھر کر کے بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، اگر صاف ہو سکا تو کر دوں گی، شیما نے کہا۔ دیکھو، ساجن نے پشت اس کی طرف کر دی۔ شیما نے اپنے پہلو میں رکھی ہوئی سرنج اٹھائی اور اس کی سوئی بڑی پھرتی سے ساجن مراد کے بازو میں پیوست کر دی۔ سوئی قمیص کی اوپر سے ہی گوشت میں دھنس گئی۔ یہ کیا؟ ساجن مراد سسکاری سی لے کر مڑا۔ یہ تم؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکا، بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ صوفے پر لڑھک بھی جاتا، لیکن شیما نے اسے سنبھال کر سیدھا بٹھا دیا۔ اب تم چند گھنٹوں کے لیے بے جان ہو چکے ہو، شیما نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اپنی آنکھوں کو کیا، ایک انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتے، بول بھی نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہو۔ البتہ تمہارا دماغ کام کرتا رہے گا، اور وہ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ساجن ساکت بیٹھا رہ گیا۔ شیما نے اپنا موبائل نکال کر شاہینہ سے رابطہ کیا۔ یس میڈم، جلد از جلد معلوم کر سکتی ہو کہ اس وقت انسپکٹر جمشید کی مصروفیت کیا ہے؟ میں ابھی اس کے خصوصی ماتحت کو فون کرتی ہوں، لیکن میرا ذہن بہت الجھ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ اس سلسلے میں کچھ پریشان سی ہیں، پہلے بھی مجھے یہ ہدایت کر چکی ہیں۔ کامران کے معاملے میں آپ کے ہاتھ صاف تو ہیں نا؟ ابھی ان باتوں میں نہ پڑو، مجھے جلد از جلد انسپکٹر جمشید کے بارے میں رپورٹ دو۔ شاہینہ نے مزید کچھ کہا یا نہ کہا ہو، شیما نے رابطہ منقطع کر دیا۔
اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو مراد۔ شیما نے اسے صوفے کے کنارے کر کے اس طرح بٹھا دیا تھا کہ وہ اسے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ کیا تمہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے مراد؟ شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ ابھی میری ماں یہاں آ جائیں گی۔ نہیں مراد، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کافی کے لیے کہنے نہیں گئی تھی، اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ یا میری والدہ اب میرے کمرے میں نہ آئیں۔ ساجن ساکت بیٹھا شیما کو دیکھتا رہا۔ 5ویں کوشش میں شاہینہ انسپکٹر جمشید کے خصوصی ماتحت سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ کہاں ہو؟ اتنی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ موقع ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کال ریسیو کر سکتا۔ عجیب واردات ہوئی ہے، تمہاری میڈم کے منگیتر کے بھائی اظہار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ اتنا کہہ کر شاہینہ دم بخود سی رہ گئی۔ ہاں، آج ہی اظہار کی بیوی کا انتقال ہوا اور آج ہی اظہار کو قتل کر دیا گیا۔ تفتیش کے لیے علاقائی پولیس ہی یہاں آئی تھی، لیکن اطلاع پولیس ہیڈ کوارٹر بھی پہنچی۔ قتل کیونکہ ابصار صاحب کے بھائی کا ہوا ہے، اس لیے صاحب مجھے لے کر فوراً یہاں آئے۔ اس وقت ابصار صاحب اور ان کے والد بھی یہاں موجود تھے۔ ان کا بیان لے لیا گیا ہے۔ صاحب نے لاش کی تلاشی بھی لی۔ کیس تو علاقائی پولیس کا ہے، لیکن سب انسپکٹر میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ میرے صاحب کو کسی بات سے روک سکتا۔ صاحب کو اس کی جیب سے ایک موبائل ملا ہے جس میں ساجن مراد کے علاوہ کامران کا نمبر بھی ملا ہے۔ صاحب نے فوراً ساجن مراد سے رابطہ کر کے اس سے ملاقات کرنا چاہی تھی، لیکن ساجن مراد کہیں مصروف ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ رات کو فلم اسٹوڈیو میں مل سکے گا۔ میں تمہیں جلدی اس لیے یہ سب بتا رہا ہوں کہ ابھی صاحب نے مجھے گھر کے باہر موبائل سٹارٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ صرف مجھے ہی لے کر یہاں آئے تھے۔ اب وہ باہر آنے ہی والے، ان کا ارادہ اب کامران کے گھر جانے کا ہے۔ کیوں؟ میں فون بند کر رہا ہوں، صاحب باہر آ رہے ہیں۔ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ چند لمحے تو اس اطلاع کے باعث وہ ساکت بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر چونک کر اس نے اپنے موبائل پر شیما سے رابطہ کیا اور جو کچھ معلوم ہوا تھا اسے بتا دیا۔ شیما نے چند لمحے رک کر جواب دیا، تم اس سے رابطے میں رہنا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامران کے گھر کیوں جا رہے ہیں۔ بہتر۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ شاہینہ ذہنی انتشار میں مبتلا تھی۔ اس کے دماغ میں پہلا سوال یہ ابھرا تھا کہ اظہار کو کیا شیما نے قتل کیا ہوگا؟ اس سوال کے ساتھ ہی شاہینہ کے دماغ میں کچھ عرصے پہلے کی ایک رات بھی یاد آنے لگی۔ ان دنوں سبزواری کے علاقے میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ ہیرو ساجن مراد تھا اور شیما ہیروئن تھی، اس لیے شاہینہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں پورے یونٹ کے لیے ایک ہوٹل کی ایک ہی راہداری کے سارے کمرے بک کرا لیے گئے تھے۔ شوٹنگ صرف دن میں کی جا رہی تھی۔ رات کو سارا یونٹ اپنے سامان سمیت کمروں میں آرام کرتا تھا۔ اس دن سبزواری میں شوٹنگ کا آخری دن تھا۔ دوسرے دن واپسی پر اسی سلسلے کے کچھ مناظر اسٹوڈیو میں فلمائے جانے تھے۔ رات کو شیما 11 بجے تک اس شوٹنگ کے بارے میں شاہینہ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ شوٹنگ کے دنوں میں وہ ہمیشہ ہی شاہینہ کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ 11 بجے کے بعد اس نے سونے کا ارادہ کیا۔ سونے سے پہلے وہ ہلکا سا شاور ضرور لیتی تھی۔ برش کرنا بھی اس کی عادت میں شامل تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو نائٹی میں تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شیما نے منہ بنایا، اس وقت کون آ گیا؟ شیما نے قریبی کرسی پر پڑا ہوا اپنا نائٹ گاؤن اٹھاتے ہوئے کہا، میں گاؤن پہن لوں تو بلا لو۔ دروازہ کھولنے سے پہلے آئی گلاس سے باہر دیکھ بھی لینا۔ شاہینہ نے ایسا ہی کیا اور پھر پلٹ کر دھیمی آواز میں بولی، ساجن مراد۔ شیما کا منہ بن گیا، پھر بھی اس نے کہا، بلا لو۔ وہ نائٹ گاؤن پہن چکی تھی۔ شاہینہ نے دروازہ کھول دیا۔ ساجن مراد کے ساتھ ہی اظہار بھی اندر آیا۔ باہر وہ آڑ میں کھڑا ہوگا، اس لیے شاہینہ کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ اظہار کو دیکھ کر شاہینہ کو اچھا نہیں لگا۔ وہ فلموں میں کام کرنے کا شوقین تھا اور اسی سلسلے میں ساجن مراد کا چمچہ بنا ہوا تھا۔ اسے ساجن مراد کے جوتے صاف کرنے میں بھی کوئی عار نہیں تھا۔ اظہار کو دیکھ کر شیما کی پیشانی پر بھی ایک سلوٹ پڑی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ ساجن مراد قریب آ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس سے شیما نے گاؤن اٹھایا تھا۔ شاہینہ اپنے بستر پر جا بیٹھی تھی۔ اظہار اس کے قریب ہی کھڑا رہا۔ وہ شیما اور ساجن مراد کے قریب نہیں گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا ہے شیما، ساجن مراد بولا۔ آدھی رات کے وقت؟ شیما کا لہجہ خشک تھا۔ اسی وقت بات کی جا سکتی ہے۔ صبح تو ہم سب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اسٹوڈیو میں تم سے بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ تم اپنی سیکریٹری کو نیچے بھیج دو، چائے یا کچھ پی آئے گی۔ بات ایسی ہے جو تم میری سیکریٹری سے چھپانا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن میں اپنی سیکریٹری سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔
اور تم جو اظہار کو بھی اپنے ساتھ لائے ہو، میں اسے اب اپنا سیکریٹری بنانا چاہتا ہوں، اور اس سے میں بھی کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ اچھا ٹھیک ہے شیما، میں اشاروں میں تو تم سے 2-3 بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ آج تم سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاید بہت زیادہ چڑھا کر آئے ہو، بو آ رہی ہے تمہارے منہ سے، اسی لیے تمہارا دماغ تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے، منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے۔ ابصار میرا محبوب ہے، مستقبل کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس وقت میں فلم لائن کا سب سے بڑا ہیرو ہوں، اور تم 2 بڑی ہیروئنوں میں سے ایک ہو۔ ہماری شادی ہماری آئندہ فلموں کو بہت زیادہ کامیابی دے گی۔ ابصار مجھے اس کامیابی سے زیادہ محبوب ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس پر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو۔ میں فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس صورت میں تم ابصار سے شادی نہیں کر سکو گی، برباد ہو جاؤ گی۔ تیزاب پھینکو گے میرے چہرے پر؟ اتنے خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک کر میں خود کو بے وقوف ثابت نہیں کروں گا۔ گیٹ لاسٹ، ایک بار پھر سوچ لو۔ گیٹ لاسٹ۔ اظہار ساجن مراد کا انداز پکارنے کا سا تھا۔ ہاں صاحب۔ پروگرام کیا بنا تھا؟ یاد ہے مجھے۔ تو شروع ہو جاؤ۔ کسی شبے کے تحت شیما کا ہاتھ تکیے کے نیچے جانے کو تھا کہ ساجن اس پر ٹوٹ پڑا۔ شیما کو ریوالور نکالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دوسری طرف اظہار نے شاہینہ پر چھلانگ لگائی تھی۔ پلک جھپکتے میں اس نے شاہینہ کے ہونٹوں پر ایک چوڑا ٹیپ چپکا دیا اور اس کے سینے پر چاقو رکھ کر سفاکی سے بولا، گردن تک چیر دوں گا تمہارا سینہ اگر کوئی غلط حرکت کی۔ شیما نے شدید مزاحمت کی، لیکن ساجن بہت طاقتور تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے شیما کا ریوالور بھی نکال کر کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ شیما نے چیخنا چاہا تو اس کے ہونٹوں پر بھی ایک چوڑا ٹیپ چپکا دیا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے گھٹنے سے دبا کر، ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، دوسرے ہاتھ سے اس کے گاؤن کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ شیما اور شاہینہ کے منہ سے ہوں ہوں کی آوازیں نکل کر رہ گئیں، وہ چیخ نہیں سکی تھیں۔ گاؤن کے بعد ساجد مراد نے شیما کی نائٹی بھی پھاڑ دی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ شاہینہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں سے بھی اس کے آنسو رواں تھے۔ ذرا دیر بعد ساجد مراد کھڑا ہوتا ہوا اور کسی قدر ہانپتے ہوئے بولا، اب تم خوب شور مچا کر لوگوں کو جمع کرو اور اپنا تماشا بنواؤ۔ میں تو مرد ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بدنامی تمہاری ہی ہوگی۔ شیما روئی تو نہیں تھی، لیکن چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے گاؤن اپنے اوپر ڈال کر اپنے ہونٹوں سے ٹیپ اکھاڑ دیا تھا۔ اب میری باری ہے ساجن صاحب، اظہار بولا۔ خبردار، ساجن مراد نے سخت لہجے میں کہا، تم شیما کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، اس پر صرف میری مہر رہنا چاہیے۔ لیکن چلو یہاں سے، ساجن نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ شیما جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ شاہینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہونٹوں کا ٹیپ اس نے بھی اکھاڑ دیا تھا۔ شیما نے ساجن مراد کو گھورتے ہوئے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور بولی، تم نے میری عزت کے چیتھڑے اڑائے تھے، آج میں تمہارے چیتھڑے اڑاؤں گی۔ یہ کام میں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر کر ڈالتی، لیکن مجھے کسی کا انتظار ہے۔ اسے ابصار کا انتظار تھا۔ شیما اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بار بار وہ اپنی گھڑی بھی دیکھ رہی تھی۔ ساجن کی آنکھوں کا رخ اسی کی طرف رہا۔ 1 گھنٹے بعد شاہینہ کا فون آیا۔ صورتحال تو بہت خراب ہے میڈم، رپورٹ دو۔ کامران کے گھر کے ڈارک روم سے انسپکٹر جمشید کو اس رات کی تصویریں اور ان کے نیگیٹو ملے ہیں۔ شاہینہ کے اعصاب میں تناؤ سا آ گیا۔ شاہینہ کہتی رہی، سب تصویریں ایک ہی زاویے سے لی گئی ہیں۔ انسپکٹر جمشید کا خیال ہے کہ وہ دروازے کے کی ہول سے لی گئی ہیں۔ زیادہ تصویریں آپ کی اور ساجن مراد کی ہیں، کیونکہ آپ کا بستری کی ہول کے سامنے تھا۔ صرف 2 تصویروں میں اظہار بھی ہے۔ ایک تصویر غالباً اس وقت کی ہے جب اظہار نے آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ساجن مراد سے کچھ کہا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے اس نے کیا کہا تھا۔ جی، اور دوسری تصویر اس وقت کی ہے جب وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ تصویر کھینچ کر ہی کامران وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے ساجن مراد اور اظہار کو ہمارے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، کی ہول سے جھانکا بھی ہوگا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے سے کیمرہ لے آیا ہوگا۔ بہرحال ان تصویروں سے انسپکٹر کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ساجن نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب تم نے بتایا تھا کہ وہ کامران کے گھر جا رہا ہے، تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ اسے تصویروں کے نیگیٹو مل جائیں گے۔ چونکہ میں پہلے ہی یہ بات سمجھ گئی تھی، اس لیے سمجھ میں آ گیا تھا کہ صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔
یہی تم نے فون کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے دوسرے معنوں میں کہا تھا میڈم۔ دوسرے معنوں میں؟ جی ہاں۔ کامران کے گھر سے انسپکٹر جمشید سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا ہے۔ اس کا ارادہ فارم ہاؤس پہنچنے کا ہے۔ ہیڈ کوارٹر سے وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چند کانسٹیبلوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ ابھی اس کے ماتحت نے مجھے بتایا ہے کہ 10 منٹ کے اندر وہ فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اوہ، یہ تو میں سمجھ گئی تھی کہ تصویریں ملنے کے بعد وہ مجھ سے فون پر رابطہ کرے گا یا خود آئے گا۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی میری طرف دوڑ لگا دے گا۔ وہ سپاہیوں کو لے کر آ رہا ہے میم۔ اس کے عزائم میں سمجھ سکتی ہوں، اس کے عزائم۔ بس اب مجھے تیزی سے حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب میڈم؟ لیکن شیما نے رابطہ منقطع کر کے ملازمہ کو آواز دی اور موبائل پر ابصار کا نمبر ملانے لگی۔ اب کہاں ہو تم ابصار؟ تمہارے لہجے کی وجہ سے میں بہت جلد تم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی وقت ملازمہ کمرے میں آئی اور ساجن مراد کو عجیب سے انداز میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ شیما نے اس سے کہا کہ وہ فارم ہاؤس کے نگراں کو بلا لائے۔ نگراں کو بلا لاؤں؟ ابصار نے حیرت سے کہا۔ ملازمہ تیزی سے واپس چلی گئی۔ شیما نے ابصار سے کہا، سوری، یہ میں نے تم سے نہیں ملازمہ سے کہا تھا۔ تم کتنی دیر میں میرے پاس پہنچ رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں۔ قریب آ چکا ہوں۔ 15 منٹ میں یقینی طور پر پہنچو۔ 15 منٹ بعد میں نہیں ملوں گی۔ ارے، اچانک کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ ابھی مجھے ایسی اطلاع ملی ہے کہ میں اب یہاں 15 منٹ سے زیادہ نہیں رک سکتی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا اطلاع مل گئی؟ آ جاؤ گے تو تفصیل سے بتاؤں گی۔ بس اب میں فون بند کر رہی ہوں۔ ملازمہ ساجن مراد کی حالت کو دیکھتے ہوئے نگراں کو بہت تیزی سے بلا لائی تھی۔ موبائل بند کر کے شیما نے نگراں سے کہا، میرے دوست کی حالت اچانک خراب ہو گئی، نہ جانے کیا ہوا ہے اسے۔ کسی طرح اسے میری کار تک پہنچاؤ۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ نگراں تیزی سے ساجن مراد کی طرف بڑھا۔ اسی وقت شیما کی والدہ بھی آ گئیں۔ کیا بھاگ دوڑ مچی ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی کہ نگراں ساجن مراد کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ شیما کی والدہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ایک فلم کے بارے میں بات کرتے کرتے یہ اچانک ساکت ہو گئے۔ میں تو سمجھی تھی کہ ہارٹ فیل ہو گیا، لیکن چیک کیا تو معلوم ہوا کہ دل دھڑک رہا ہے اور نبض بھی ٹھیک ہے۔ بس بے جان سے ہو گئے یہ، ہسپتال لے جانا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ گھبرائیے نہیں ماں، شیما نے ماں کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اپنے آنسو وہ بمشکل چھپا سکی۔ ساجن کی جسامت اچھی تھی، اس لیے اسے کار تک لے جانا نگران کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ ساجن کو اس طرح کار تک لے جانے میں 10 منٹ لگ گئے۔ شیما، اس کی ماں اور ملازمہ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ساجن کو کسی نہ کسی طرح کار کی پچھلی نشست پر لٹا دیا گیا۔ شیما نے فوراً اس پر ایک کمبل ڈال دیا۔ اس کی ماں یا ملازمہ دیکھ ہی نہیں سکے تھے کہ شیما نے کمرے سے کمبل کب اٹھایا تھا۔ ان دونوں کی ساری توجہ ساجن اور نگراں کی طرف تھی۔ کیا میں بھی چلوں بی بی؟ نگراں نے اس وقت پوچھا جب شیما نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نہیں، میں ابصار کو لے جاؤں گی۔ ابصار کی کار آتی دکھائی دے گئی تھی۔ ہسپتال سے فون کر کے بتانا، شیما کی ماں نے کہا۔ جی ہاں، بتاؤں گی۔ شیما نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بھرا نہ جائے۔ ابصار کی کار قریب آ کر رک گئی۔ شیما کی ماں، ملازمہ اور نگراں کو شیما کی کار کے قریب دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ انجن بند کر کے کار سے اترتا ہوا بولا، کیا بات ہے؟ جلدی آؤ، میری کار میں چلو۔ جانا کہاں ہے؟ بتاتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ ابصار اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شیما انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور کار حرکت میں لے آئی۔ اب کچھ بتاؤ تو صحیح۔ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، بس تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے قابل نہیں رہی ہوں ابصار۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ کیسا دھوکہ؟ میں پارسا نہیں رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ اور قاتل بھی بن چکی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ کچھ عرصے پہلے سبزواری میں ایک فلم کی شوٹنگ تھی۔ شوٹنگ کی آخری رات کو مراد میرے کمرے میں آیا۔ شیما نے رک رک کر سارا واقعہ سنا دیا۔ چند لمحوں کے لیے ابصار دم بخود رہ گیا۔ میں نے شروع ہی میں اس کی مخالفت کی تھی کہ تم فلموں میں کام کرو۔ اس قسم کے اشارے دیے تھے میں نے تمہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اس کو جان سے مار کر دم لوں گی، لیکن بیچ میں ایک اور شخص بھی آ گیا۔ اس نے چھپ کر میری اس حالت کی تصویریں بنا لی تھیں۔
ان کے بل پر وہ مجھے بلیک میل کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اس نے جس رقم کا مطالبہ کیا تھا وہ میں اسے دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اسے رقم دینے کے لیے چیل پہاڑی کے قریب بلایا۔ کامران؟ ہاں، وہ مجھے زندگی بھر بلیک میل کرتا رہتا۔ تو تم ہی نے اسے قتل کیا؟ ہاں، اور اب مراد کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ اسے قتل کرنے کہاں جا رہی ہو؟ شیما نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں شروع ہی سے جانتی تھی کہ قاتل ہمیشہ قانون سے بچ کر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں بھی کسی نہ کسی دن پکڑی جاؤں گی۔ انسپکٹر جمشید مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے کار کا رخ شہر کی طرف نہیں کیا۔ وہ مجھے راستے میں ملتا اور مجھے گرفتار کر لیتا، لیکن میں پھانسی یا عمر قید نہیں چاہتی، اس لیے میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ وکیل بھی تو ہیں ہمارے ملک میں، ابصار نے تیزی سے کہا۔ تو مجھے بچانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ خیال نہیں تمہیں کہ میں بے آبرو ہو چکی ہوں؟ تمہاری مرضی نہیں تھی اس معاملے میں، اس لیے میں تمہیں بے آبرو ہرگز نہیں سمجھوں گا۔ یہ تمہاری محبت بول رہی ہے، لیکن میں نے مر جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ عدالت میں جو جگ ہنسائی ہوگی، اخباروں میں کیا کیا چھپے گا، ٹی وی چینلز پر کیا کیا آئے گا، کیا تم اسے برداشت کر سکو گے؟ کم از کم میں تو نہیں کر سکتی۔ ابصار چپ ہو گیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی اور بتا چکی ہوں۔ اب تم جس جگہ چاہو کار سے اتر جاؤ، گھر فون کر کے کسی طرح اپنی کار یہاں منگوا لینا۔ اس نے ابصار کو اظہار کے قتل کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے اس کے بھائی کے قتل کی کہانی بھی سنائے۔ مجھے کار سے اتار کر تم کہاں جاؤ گی؟ مراد کو مار کر خود بھی مرنے۔ تم نے خودکشی کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، تو میں بھی تمہارے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچ سمجھ کر بولو۔ تمہارے قطعی فیصلے کے ساتھ میرا بھی یہ قطعی فیصلہ ہے۔ شیما کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ میں موبائل لیا اور عجیب سے انداز میں ہنس کر بولی، انسپکٹر جمشید کی کال۔ پھر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، جمشید کی آواز آئی۔ میں آپ کے فارم ہاؤس سے ہو کر آ رہا ہوں، رک جائیے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ شیما نے چونک کر عقب نما آئینے میں دیکھا۔ ابصار سے غیر معمولی گفتگو کرتے ہوئے اسے پیچھے دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب اس نے پولیس موبائل دیکھ لی اور دیکھتی ہی اپنی کار کی رفتار تیز کر دی۔ میں کہہ رہا ہوں رک جائیے، اور آپ اپنی رفتار تیز کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں انسپکٹر کہ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں، لیکن میں گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اوہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے انسپکٹر۔ کامران کے گھر سے ملنے والی تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں ہی کامران کی قاتل ہوں۔ قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ میں فرار نہیں ہونا چاہتی۔ پھر رفتار کیوں بڑھائی ہے؟ شیما نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ابصار سے کہا، اب بھی وقت ہے۔ پولیس موبائل قریب آتی جا رہی ہے، پھر بھی اسے مجھ تک پہنچنے میں 5 منٹ لگیں گے۔ میں کار روکتی ہوں، تم اتر جاؤ۔ پولیس سے تم کچھ بھی کہہ دینا، میں تمہارے ساتھ مروں گا۔ ہیلو، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ انسپکٹر جمشید کی آواز آئی۔ شیما نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب میرے مرنے میں کچھ ہی وقت باقی ہے ابصار۔ مراد کو مارے بغیر خودکشی کر لو گی؟ وہ بھی مرے گا، پچھلی سیٹ پر دیکھو۔ ابصار نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کر کے کمبل سرکایا اور چونک پڑا۔ مراد؟ ہاں، میں نے اسے فارم ہاؤس بلایا تھا، یہ دھوکہ کھا گیا۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی، وہ پیشکش منظور کرنے کے بہانے میں نے اسے بلایا تھا۔ اب سمجھو کہ یہ بے ہوش ہے اور موت اس کے قریب ہے۔ کیا تم کار کہیں ٹکرا دینا چاہتی ہو؟ شیما بولی، اب پہلی اور آخری بار میرا گال چوم لو ابصار۔ کیا اب تم کار ٹکرانے والی ہو؟ میرے مرنے سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے میری آخری خواہش پوری کر دو ابصار۔ ابصار نے جھک کر شیما کا گال چوم لیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو آپ دوسرے جہان میں ملیں گے؟ ہاں، شیما نے کہا اور اپنی گھڑی دیکھ کر موبائل پر انسپکٹر جمشید سے رابطہ کیا۔ اب کیا کہنا چاہتی ہو؟ انسپکٹر جمشید نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ صرف ایک لفظ کہنا ہے۔ ایک لفظ؟ ہاں، صرف ایک لفظ، خدا حافظ۔ شیما نے کہا اور رابطہ منقطع کر کے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر بریک لگائے، کار روک دی۔ اب مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ شیما ابصار کی طرف جھکی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابصار روح ہنسا ہو گیا۔ شیما خود ہی اس سے لپٹ گئی۔ ابصار نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ کتنی خوبصورت موت ہے ہماری۔ اس کار میں لگا ہوا ٹائم بم اب پھٹنے ہی والا ہے۔ کیا؟
ابصار کی حیرت زدہ آواز کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا، کار کے پرخچے اڑ گئے۔ ایک ظالم شخص اور 2 محبت کرنے والوں نے دنیا چھوڑ دی۔ دوسرے دن کے اخباروں میں شاہینہ نے ساری تفصیلی خبر آنسو بہاتے ہوئے پڑھی اور پھر اخبار پر ہی سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔